مسجد کیوں بنائی بھائی؟ تہجد تو گھر میں بھی ہو جاتی ہے، ان سے بڑی نماز ہے کہ چلو محمد رسول اللہ سے پوچھتے ہیں، یا رسول اللہ بتائیں مسجد کیوں بنانی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں گے، امام بخاری، امام نسائی، امام ابو داؤد، صاحب طبقات، الگ الگ محدثین اپنی کتابوں کے ذریعے، احادیث کی مستند کتابوں کے ذریعے آپ جائیں، جا کے پوچھیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنا چاہتے ہیں، سوال کرتے ہیں، یا رسول اللہ مسجد کیوں بنانی ہے؟ تو اللہ کا قرآن، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مسلمانوں کو بتاتی ہیں کہ آؤ پھر ہم تمہیں بتائیں کہ مسجد کیوں بنانی ہے۔ کیونکہ محمد رسول اللہ نے حکم دیا، مسلمانوں مسجدیں بناؤ، مسلمانوں کشادہ مسجدیں بناؤ، مسلمانوں مسجدوں میں آؤ۔ فرمایا یا رسول اللہ کیوں آئے؟ فرمایا تاکہ جماعت کے ساتھ نماز ادا کی جائے۔ کس کے ساتھ نماز ادا کی جائے؟ جماعت کے ساتھ نماز ادا کی جائے۔ یا رسول اللہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنی ہے، کیسے؟ بخاری میں لکھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جماعت سے نماز پڑھنی ہے، کندھے سے کندھا ملا کے کھڑے ہو جاؤ اللہ کے حضور۔ آپس کی کڑواہٹ کی، یا رسول اللہ کندھے سے کندھا ملا لیں، حکم ہوتا ہے حدیث میں، ہاں تاکہ تمہارے دل آپس میں مل جائیں۔ یہ سرکاری ملا سمجھتا ہے صرف اس لیے مسجد بنائی کہ 5 وقت اذان ہوگی، نماز ہوگی، تم اپنے گھر ہم اپنے گھر۔ مسجد اس لیے بنانے کا حکم ہوا، اللہ کے رسول نے فرمایا تاکہ تم اکٹھے ہو کے نماز پڑھو، کندھے سے کندھا جوڑ کے نماز پڑھو۔ مطلب یہ کہ ایک خوبصورت معاشرہ تیار کر دیا جائے جن میں آپس میں محبتیں ہوں، اتفاق ہو، پیار ہو، خلوص ہو۔ اگر فجر کی نماز میں عبد الرحمن نہیں آیا، ظہر میں نہیں آیا، عصر میں نہیں آیا، مغرب میں نہیں آیا، تو عشاء میں محمد جنید، محمد کاشف اس کے گھر جا کے پوچھے کہ بھائی آج تم کہاں تھے، کیوں نہیں آئے؟ اگر بیمار ہوگا تو اس کو دوا لا کے دیں گے، دکھ درد میں ہوگا تو اس کا ساتھ دیں گے، پریشان حال ہوگا تو اس کو حوصلہ دیں گے۔ پتہ یہ لگا کہ مسجد کی تعمیر تو اس لیے کی تاکہ یہ جو نمازیں گھر میں پڑھتے ہیں یہ مسجد میں پڑھیں، تاکہ ان نمازوں کے ذریعے ان میں محبت پیدا ہو، ان نمازوں کے ذریعے ان میں اتفاق آئے، ان میں خلوص آئے، ان کے دلوں کے اندر آپس کے اندر جو رنجشیں ہیں وہ ختم ہو جائے۔ آج اگر ایک مسجد میں نماز پڑھنے والوں کو یہ پتہ ہی نہیں کہ ان کے دائیں کون نماز پڑھتا ہے، بائیں کون نماز پڑھتا ہے، آگے کون ہے، پیچھے کون ہے، پھر ان بیوقوفوں کو سمجھایا کس نے کہ مسجد ابھی مسجد بن گئی، یہ تو ابھی خالی عمارت ہے۔ جہاں کوئی کسی کا دکھ درد نہیں سمجھتا تو وہ تو سنگ مرمر کی عمارت ہے۔ 1450 سال پیچھے چلیے، اگر مسجد دیکھنی، اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد، آپ کو پتہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 80% زندگی مسجد میں گزری۔ مکی زندگی حرم کی مسجد میں، حرم شریف میں، بیت اللہ میں، اور مدنی زندگی مسجد نبوی شریف میں۔ رسول اللہ نے ہمیں سکھایا کہ دکھ درد ہوگا تو نماز کے بعد بیٹھ کے وہیں بانٹ لیں گے، پریشانی ہوگی وہیں گفتگو کریں گے، اگر بازار میں کوئی ہمارے خلاف بات ہوئی اس کی گفتگو وہیں بیٹھ کر کریں گے، اگر کسی کے گھر میں شادی ہوگی اس کا پلاننگ وہیں پہ ہو جائے گی، کسی کا نکاح ہوگا مسجد میں ہو جائے گا، کسی کی ناراضگی ہوگی پنچایت مسجد میں ہو جائے گی، کسی کا گھر گر جائے گا تعمیر کی بات مسجد میں ہو جائے گی، کسی کا کاروبار میں نقصان ہوگا ساتھ دینے کی بات مسجد میں ہو جائے گی، کوئی دشمن ہم پر الزام لگائے گا اس کا جواب دینے کی بات بھی یہیں بیٹھ کر گفتگو میں اندر کر لیں گے۔ فرمایا مسجد تو اس لیے بنا دی تاکہ تم آپس میں ایک دوسرے کا ساتھ دے سکو۔ تمہاری مسجد میں تو میں نے سنا ہے کہ کسی کو پنکھا نہیں چلانے دیتے ہو بنا نماز کے۔ کون بدمعاش لوگ ہیں یہ جو کسی غریب کو 2 رکعت نماز کے لیے جماعت کے بعد کہیں کہ یہ پنکھا نہیں چلے گا، یہ اے سی نہیں چلے گا، فلاں کے لیے نہیں چلے گا، فلاں کے لیے چلے گا۔
मस्जिदों के नौकर मस्जिदों के बादशाह बन गए। अल्लाह के घर के नौकर अल्लाह के घर के बादशाह बनना चाहते हैं, और जो अल्लाह के मेहमान हैं उनको नौकर समझते हैं। अपनी औकात और अपनी हैसियत भूल गए कि अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें अपने घर में रखा क्यों है। अगर नौकर हो तो अपनी औकात और हैसियत के अंदर रह के अल्लाह के मेहमानों का इकराम करो। तुम्हें ये किसी ने नहीं इख्तियार दिया कि तुम अल्लाह के मेहमान के साथ किस अंदाज के अंदर गुफ्तगू करोगे। नौकर का काम सिर्फ मेहमान का इकराम करना, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। हो सकता है कई प्रधानों को, कई चौधरियों को मेरी बात बुरी लग जाए जो मस्जिदों पे अपनी एजादारी चलाना चाहते हैं। मेरे वालिद साहब शेर इस्लाम मौलाना हबीबुर रहमान लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह, मुझे अच्छी तरह याद है, हमारी कदम कदम पे उन्होंने बचपन से आज तक रहनुमाई की। हम जो कहते हैं बस उन्हीं की गुफ्तगू है। एक दिन किसी साहब ने, हमारी मदरसे में से किसी ने एसी बंद कर दिया, कोई था नहीं, तो बड़ा बुला के डांटा मुझे कि ये बंद क्यों कर दिए। ये कोई था नहीं। फरमाया जो आने वाले हैं उनको आती पहले इस बात का वो इंतज़ार करें कि मस्जिद ठंडी हो जाए, फिर उसके बाद नमाज पढ़ें। हमारे ज़िम्मे अल्लाह ने खिदमत लगाई है मेहमानों की। अल्लाह के मेहमान आते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद देखे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में बैठे, सामने करीब आया गैर मुस्लिम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पेट से पत्थर बंधे हुए, पूरी कहत का महीना है, मदीने में खाना नहीं मिल रहा लोगों को, फसल अच्छी नहीं हुई है। उसने आके सवाल किया, या रसूलल्लाह मैं आपसे खाने का सवाल करता हूँ। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने अपने सहाबा से फरमाया, जो इसको बेहतरीन खाना खिलाए मैं उसके साथ जन्नत में आला दर्जे के खाने का वादा करता हूँ। लेकिन उसको खाली नहीं लौटाया, खाना खिला के मस्जिद नबवी से बाहर भेजा गया।